کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جناب کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، قوم بنی اسرائیل، اس پر جناب 50 نمازیں واجب تھیں۔ ایک نماز 2 رکعت لگائیں تو 100 رکعت نماز بنتی ہے، جو موسیٰ کی قوم روزانہ اللہ کی ادا کرتی تھی۔ کیا کہنے آپ کے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ کرتی تھی روزانہ قوم بنی اسرائیل۔ سر مارو جو چپ کر کے بیٹھے رہو، میں جناب سے راضی ہوں۔ میرا کام آنا تھا، بولنا نہیں تھا۔ میں نوکری اپنی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ آپ اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ داد دینا واجب نہیں ہوتا، توجہ واجب ہوتی ہے۔ 200 سجدہ روزانہ قوم بنی اسرائیل اللہ کا کرتی تھی۔ 1,00,000 گھر تھا موسیٰ کی بستی میں، 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے۔ پکا پکایا کھانا آتا تھا آسمان سے، جس سے قرآن منہ سلوہ کہتا ہے۔ فرشتے کی بلا دسترخوان بچھاتے تھے زمین پر، 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا جدن 7 لاکھ بندہ کڑی آلیا کٹھے بہ کے کھانا کھاندہ ہونا۔ جی میں تو آنکھیں گونج پڑھ چھڑا گا، میں کہڑا انگلینڈ چو آیا، میں انڈیا چو آیا، میں تیری بولی بھی ہوندی، اپنے سارا میرا وطن بیٹھے اپنا۔ 7 لاکھ بندہ سرکار اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ سے بھی بڑا دسترخوان تھا حضرت سلیمان ابن داؤد پیغمبر کا۔ کیا کہنے آپ؟ جاگنا جو سامنے بیٹھے ہو، میں 1-2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، پھر گل وہی ہونی ہے جڑی تو سنانا ہے۔ 2 منٹ میں دے، وہ میری مدد کر، مہربانی سرکار۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کا دسترخوان اس سے بھی بڑا تھا۔ جاگنا ہے، اس کو کہا مجھے دیکھیں، ادھر دیکھ، ادھر کیا دیکھتے ہیں، جو سیٹ بدل۔ پتہ نہیں ہن جے قیمت لب گئی تھے، پھر دل لگ جانا۔ پتہ نہیں عقیل بھائی جان ہاتھ پر نہیں کھلوتا، کھلوتا بیٹھے بندہ داد نہیں دیتا، کھل جاتے ہیں یار، مسکران جاتے ہیں یار، منہ ہی بدل لیندے بندہ کہ میں خوش بیٹھا۔ پتہ نہیں باقی کھانے حضرت سلیمان کے دسترخوان پہ کتنے پکتے ہوں گے، پتہ نہیں، اگر بتاؤں تو سارا دن لگے گا، بس ایک جھلک دکھلاتا ہوں اگر وصول فرماؤ۔ روزانہ 6 بورے نمک کے لگتے تھے صرف۔ ہاتھوں سے بھائی حیدری، واہ 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 واہ، بس یہ توجہ چاہ رہے تھے، اب آپ مل گئے ساتھ۔ 6 بورے صحیح کی بلا، ہاں نمک کے لگتے تھے صرف۔ اتنا سارا نمک کو دیکھ پکتی ہے، تو بندہ آرام نال کھاوے نا تو پھر 60-70 بندہ کھاندے دیکھ لو۔ صرف 6 بورے نمک کے لگتے تھے۔ رل گئے ہو تسی؟ ہاں میں مطمئن ہو گیا، اب ایک ماحول بن گیا ہے نا۔ ایک دن حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، غازی کے علم میں آتا ہے کیا کہ میرا اللہ، میں نبی ہوں، حجت ہوں، معصوم ہوں، دین و دنیا کی حکومت تو نے مجھے عطا کی ہے، میرا دل ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا میرا دل ہے کہ زمین پر تیری جتنی مخلوق ہے نا، زمین پر اس ساری مخلوق کو ایک دن کا کھانا میں دوں۔ کیا کہنے آپ کو؟ اللہ نے کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، اس مخلوق ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ کیا کہنے ماتمی ہو گئے؟ کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو بھی گئے؟ یہ تیرا کام نہیں اس مخلوق کو رجانا، لہذا تو یہ کام رہنے دے۔ اس نے کہا میرا مالک میں نبی ہو کے دعا مانگ رہا ہوں، قبول فرما۔ کیا کہے گا زمانہ کہ حجت نے دعا مانگی
اور اللہ نے قبول نہ کی. اللہ کہتے چل قبول ہے, دن رکھ, کس دن کھانا دے گا, جتنا تو ٹائم آنکھیں تو سال ہے لے, اتنی دیر میں کھڑا, 20 منٹ 40 منٹ آدھا گھنٹہ, جب کبھی تو تم جاگ جاؤ گے نا, پھر مجلس شروع کر لیں گے. یہ پکی بات, ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جناب سلیمان نے کہا میرا مالک 6 مہینے کا وقت چاہیے مجھے. کیا بات ہے آپ کہ 6 مہینے میں ہر جنس کے مزاج کے مطابق کھانا اکٹھا کروں, سیٹاں بدلو یا پھر کم خراب نہ کرو. جو جوان بیٹھے ہو مجھے دیکھتے رہنا ہے, داد میں توڑے تو مانگ ہی نہیں رہا, ویکھو تے صحیح نا, کدی ادھر ویکھنا تے کدی ادھر ویکھنا, وہ بری گل ہے. 6 مہینے کا وقت چاہیے کہ 6 مہینے میں ہر جنس کے مزاج کے مطابق کھانا اکٹھا کروں. بکری گھاس کھاتی ہے, کوئی ایک بکری نے نہیں آنا سلیمان کی دعوت پر. اس وقت زمین پر جتنی بکریاں تھیں سب نے آنا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے, ادھر والے بھی ہیں ساتھ ہمارے, کوئی ایک شیر نے نہیں آنا. اس وقت زمین پر جتنے شیر تھے سب نے آنا ہے. انسان روٹی کھاتے ہیں, کوئی ایک بندے نے تو نہیں آنا. اس وقت زمین پر جتنے زن و مرد تھے سب نے آنا ہے. لہٰذا 6 مہینے کا وقت چاہیے کہ میں کھانا اکٹھا کروں. اللہ کہتے تجھے وقت بھی مل گیا. کہتے جی آخری دعا ہے وہ بھی سن لو. اللہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی بوانگ. کہتے جی جو کچھ میں اکٹھا کروں وہ خراب نہ ہو. یہ بھی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے نا. بعد میں کوئی سوال کرے کہ 6 مہینے تک کھانا خراب ہی نہیں ہویا جی, ایویں پڑی رکھ دینے. یہ بھی حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی. اللہ کہتا ہے یہ بھی قبول ہے. یہ میرے مرشد حسین کا نام لکھا ہوا ہے اور قبر ہے حسین کی, اس پہ دونوں ہاتھ ہیں میرے باوضو کھڑا ہوں حسین کی بارگاہ میں, ہاتھ باندھ رہا ہوں ہر اس کے سامنے جس کا گھر علم کے نیچے ہے, سر اٹھانا. جس کے گھر پہ علم نہیں ہے وہ آیا ہے ہمارا مہمان ہے, اس سے میری گفتگو نہیں ہے. 6 مہینے کھانے پکنے شروع ہو گئے, دیگیں چڑھ گئیں, شیر گوشت کھاتا ہے, گوشت اکٹھے, دانا گھاس سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے. حضرت سلیمان نے اپنی امت کو رعیت کو حکم دیا, انسانوں کو, حیوانوں کو, جانوروں کو, پرندوں کو, چرندوں کو, کہ جو جسے ملے اسے میرے دسترخوان پہ آنے کی دعوت دو. ٹھیک ہے, ہد ہد جو ہد ہد اسا نہیں ویکھیا تو مڑ کے سے بھی نہیں ویکھیا. ہد ہد ہوندہ ہی ساڑھے علاقے چاہیے. اتنا سارا ہوتا ہے جی, 1.5 چیڑی جتنا ہوندہ ہے. جاگنا چلو آپ کو اب جگا لیتے ہیں, داد بھی آپ سے لے لینا. ہاں ہد ہد. حضرت سلیمان پیغمبر کا تخت جب پرواز کرتا تھا نا ہوا میں, تو پرندے پر کھول کے حضرت کے چہرے پر چھتری بناتے تھے کہ سرکار کا چہرہ سورج کی تپش سے محفوظ رہے. ایک دن تخت پرواز کر رہا ہے, سورج کی ہلکی سی لکیر حضرت سلیمان کے رخسار سے ٹکرائی, یوں شاہی نگاہوں سے اوپر دیکھا اور حکم جاری کیا. کون غیر حاضر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہد ہد. وہ ملک سبا گیا تھا ملکہ بلقیس کے پاس, بس تھوڑی دیر گزری بابا جی علم دی قسم ہد ہد بھی واپس آیا. تیرے اس کڑی دی قسم میں جڑی حسین دی نام دی تو پائیے. جیسے ہد ہد واپس آیا جناب سلیمان ہد ہد کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنی غیر حاضری کا عذر شرعی جلدی بتا ورنہ میں چھری منگا کر تیری گردن پہ رکھوں. ہد ہد اپنے پر پھیلا کر نسبت سمیٹ کر اپنی چونچ سے آہستہ آہستہ بول کر جناب سلیمان کو دیکھ کر کہتے سر نبی بن کے حکم جاری کر, بادشاہ بن کے دھمکیاں نہ دے. جو ہاتھ پھیل گیا ہے یہ ہاتھ خیرات لے رہا ہے, جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کے لیے بھی دعوت فکر ہے صحیح. ابھی اب پورا پنڈال میں سے ایک بندہ بھی ہاتھ نیچے کر گیا تو پھر سمجھو گا کہ وہ ہمارے فرقے والا نہیں تھا, وہ مہمان تھا ہمارا, ورنہ بات تو بڑی ہو گئی ہے. حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ کی لائبریری میں 5 لاکھ سے زیادہ کتاب پڑھی ہے. مرعشی نے جو جملہ لکھا ہے اس نے آسمان رکھا کر زمین پہ رکھ دیا ہے. مرعشی کہتا ہے جب ہد ہد نے یہ بات کی نا, اس وقت سلیمان نبی ہد ہد کو دیکھ کر کہتے اتنا سارا تو ہے, میں تجھے کیوں نہیں کاٹ سکتا تیری گردن. اس وقت ہد ہد نے اپنے پر کھول کے سلیمان پیغمبر کو دکھا کے کہتے ہیں سرکار کیسے مارو گے مجھے؟ اللہ نے عبرانی زبان میں میرے ہر پر پہ لکھا ہے یا علی. ہاتھوں سے چاہ کے حلالی بولیے جے بھائی حیدری. اچھا بشر زمین پہ جو جو اناج کھاتا
واہ واہ. اٹھا جو ہاتھ ہم پہ وہ رزق دیتا ہے جو اسے بلا کے کھائے حرام کا. میری تیسری چوتھی دفعہ میں تواڈے کول حاضر ہو رہا ہوں. اگو دو جماعت صاحب پھر بھائی جان نے آکھے تو پھر حاضر ہونا ہے. آپ کے سننے کا رواج ہی بڑا اچھا ہے. اتنا سن دے رہا تو خیر ہے, گزارا ہونا رہے گا. ہد گل جاری رکھیے نا. سمندر دے کنارے تے جا بیٹھا ہد دعا کرائے. سرکار مچھلی نے سر نکالا سمندر سے, ہد کو دیکھا مچھلی نے. تھوڑا جو اچھا بھی بولیا کرو خیر ہے. پھیپڑے ہیں سارے شیعہ بیٹھے ہو, لالی بیٹھے ہو, پھیپڑے نال آواز نکل دی ہے. پھیپڑا خرچ کیتا کر علی دے نات. ڈاکٹر تو بندہ محفوظ رہندا ہے. ہاں میں اپنے داد کے لیے نہیں کہہ رہا, حقیقت ہے. اچھا بولو نا. مچھلی نے سر نکالا بھائی جی سمندر سے. ہد کو دیکھ کر کہتی ہے خیریت سے بیٹھا ہے. اس نے کہا نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں, خود بھی سن تے باقی مچھلیاں بھی سنا. حکم حضرت سلیمان کی تمہیں دعوت ہے کھانے کی فلاں دن. اس نے کہا ہمارا اتنا شرف, پیغمبر کے دسترخوان کا, حجت کا کھانا. واہ 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 واہ. بالکل حاضری ہوگی. تو اسے کہ سرکار کو جدن جانا ہے نا تو ہد نو ساکھیا. ایک تے میرے سلام آکھی سرکار نو, تے دعا مالکہ نو آکھی کہ جدن تک میں نہ آما مچھی کھانا کھولے نہیں. ہونے تے بزرگ بھی بول پہلے نا, اردو تو پریشان آن. جب تک میں نہ ہوں کھانا کھولے نہیں. آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی. ارگے آ جاؤ دھوپ جے, سیٹ بنا لو گے کر لو خیر ہے. حسین دے مات میں زدار آندے رہو, سن کچھ نہیں ہوندہ. کھانا کھولے نہیں. لطف آئے گا آپ کو. وہ دودھ واپس آیا, مچھلی کا سلام دیا, مچھلی کا پیغام دیا. 6 مہینے سرکار گزر گئے. وہ وقت آ گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے, مخلوقیں آ گئی, چرند پرند انسان شیر بکری جانور چونٹی حشر طوطے چڑیا پتہ نہیں مخلوقیں مخلوق. جتنا تسی جاگنا ہے میں اتھو مجلس شروع کرنی ہے. جی تو اتھے سننا رہا میں اتھے ہی گھنٹہ پورا ہو جانا ہے. میں نال پیدا کرانا آیا تو آڑے کہ میں میز بھن چھڑا, تو بولے گا تو میں بچہ زور لاؤں گا. میں محرم کرانا ہے, میں ٹیسٹنگ مجلس پڑھانا ہے یار. نخرہ چھوڑ کے مجلس سنا کر. مخلوق اکٹھی ہو گئی, کھانوں کے انبار, دیگیں, روٹیاں, سالہ, پتہ نہیں کیا کیا. حضرت سلیمان تخت پر تشریف فرما, نوکر نے ہاتھ باندھے. سرکار مخلوقیں آ گئی ہیں, کھانا کھولیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں میرا اس مچھلی سے وعدہ ہے. سبحان اللہ. ہون بولے ہو جب تک وہ مچھلی نہیں آئے گی, مہربانی انکل آپ سب سے پہلے بولے ہیں, میں نے کھانا نہیں کھولنا. بس تھوڑی دیر گزری, شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ وہ رینگتی رونگتی رڑدی رڑدی مچھلی بھی پہنچ گئی. سرکار کو سلام کیا. سرکار نے مچھلی کا سلام کا جواب دیا مچھلی کی زبان میں. سلیمان تو دے سکتا ہے نا, چلو علی پہ گڑبڑ کرتے ہو. اچھا ہاتھ چاہوے ہر جوان حلالی ہے دری. سبحان اللہ. اب جاگ گئے ہو. سلام کیا, سرکار نے جواب دیا آ گئی ہے تو. جی سرکار. کھولے کھانا, تیرے ساتھ وعدہ تھا, تیرے انتظار میں تھے. کہتی ہے سرکار ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے. وہ کیا؟ ان باقی مخلوقوں کو بعد میں دینا, پہلے میں کھا لوں. حضرت سلیمان نے کہا اتنی ساری مچھلی ہے کیا کہے گی, 6 مہینے کا ہر جنس کا کھانا ہے, کتنا کھا جائے گی. بندہ سونا لگتا ہے علی دے ذکر خوش ہوندے ہیں. اور سانو داد دی کڑی لوڑ ہوندی ہے. تہاڈی عبادت ہو جاندی, ساڈی بھی عبادت ہو جاندی. دل نال دل لگ جاندے تاں لفظ نکل آندے. تہاڈے ہاتھ چودن ساڈی ٹیک بن جاندی ہے. جدی چھت اللہ میں سر چاہ کے بوے. جناب سلیمان نے حکم دیا جا کھا لے. غازی کے دونوں علموں میں میرا ہاتھ ہے, اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے عباس.
اللہ کا جلال بھی اسی سے نظر آتا ہے، علی کا جلال بھی اسی سے نظر آتا ہے۔ شل کر دے عباس میرے دونوں ہاتھوں کو میں لولہا ہو کے ممبر سے اتروں۔ اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ نو پہ دینا تو صحیح میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے جو جوان ہو کر ہاتھ نہ چاہے اور بھی غازی دا مجرم بڑھ دے۔ جیسے مچھلی کھانے کی اجازت ملی نہ جا کھا لے، غازی کی قسم کھائیے 6 مہینے کا ہر جنس کا اکٹھا کیا ہوا کھانا وہ مچھلی ایک لقمے میں کھا دے۔ ہاتھ لے نہیں کرنے، ہاتھ کرنے، ہاتھ لے نہیں کرنے، گل میری اگے ہوئے، اجے میری گل لگے ہوئے، اگے میری گل لگے ہوئے، ہاتھ لے نہ کرنے جے غازی دا واسطہ دے۔ جیسے مچھلی ایک لقمے میں کھانا کھا گئی، سلیمان نے تخت چھوڑا، مصلی بچھا کے مالک کو سجدہ کر کے کہتا ہے واقعاً تیرا کام ہے مخلوق کو رجانا، اللہ کہتا ہے میرا کام بھی نہیں ہے، یہ رزق تقسیم کرنے والے ہاتھ کا کما۔ واہ واہ واہ، جڑا ہاتھ سودا پہ ہاتھ علی دی تھی تو خیرات لے لے، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے ان دی مجبوری نہ ہو، نوکری کرے ہر حلالی ہے دری۔ واہ 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 واہ، تاری کیا بات ہے، 1 2 خیر 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 خیر، ٹھڑے نہ ہو جاؤ، حج و روزہ اس کا کسی کام نہیں، پڑھا دے سے نہیں مڑنا، جی جی، نماز حج و روزہ اس کا کسی کام نہیں جس کو محمد کی آل کا احترام نہیں۔ سبحان اللہ۔ سویا کیوں نہ ہو وہ ساتھ محمد کے، سویا کیوں نہ ہو وہ ساتھ محمد کے، خالص جہنمی ہے جس کا علی امام۔ نعرہ تو سوچا بول دو حیدری، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہ سلیمان کا دسترخوان، وہ موسیٰ کا دسترخوان، ٹھیک ہے سرکار۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، بچوں کا نام یاد ہے، یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، مرتضیٰ کا صحابی ہے، سرکار مجتبیٰ کا صحابی ہے، سلطان کربلا کا صحابی ہے، آپ کے چوتھے مولا کا صحابی ہے، 5ویں مولا کا صحابی ہے، حدیث قصہ کا راوی ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے۔ انہوں نے ویک تو خود بول، ہاں چنگا لگتا ہے بندہ، خیر ہے بولیا کر علی دے فضائل۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ 6 مہینے کا اکٹھا کیا ہوا کھانا مچھلی کھا گئی سلیمان کے دسترخوان پہ، اور گل تو انہیں سمجھ آ جائے گی۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، زوجہ سے، کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، جگہ بنا یار، بنا جگہ بھائی، سارے تن پہ بندے نے، ایک ہی گل ہوئی، 3 دن ہو گئے مہربانی کہ مصطفیٰ میرے سردار اور مولا میرے مرتضیٰ اور شہزاد حسنین فاقے میں ہیں، 3 دن ہو گئے، تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ میں سرکار کی دعوت کروں، ان کی فاقہ کشائی ہو جائے گی، ہمارے دسترخوان گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اس کی بیوی کہتی ہے تو گھر کا مالک ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا وہ بندھا ہوا ہے، آپ کی کیا بات ہے، یہ 20 روٹیوں کا ہے آٹا، بس اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، کر گزارش سرکار سے تشریف لے آئیں۔ بہت مہربانی، مہربانی صاحب۔ جابر کہتے ہیں چل تو انتظار کر، میں سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جابر آیا، ایک روایت ہے کہ مسجد نبوی میں آیا، ایک روایت ہے کہ جنگ خندق کی بات ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے تو اس وقت کی واقعے کی بات ہے۔ چلو خندق والا واقعے پر علماء متفق ہیں، اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آیا جناب سلمان سے پوچھا جناب جابر نے سرکار کدھر ہیں؟ اس نے کہا اپنے خیمے میں مصلی پہ تشریف فرمائے۔ اذن دخول ملا، سرکار کے خیمے میں حضرت جابر حاضر ہوئے، یوں ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے، لب ہلتے ہیں، جلال مصطفیٰ کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ کیا کہنے آپ کے مہربانی صاحب۔ آخر سرکار خود بولے، اور جابر جی مالک کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاں سرکار ایک گزارش کرنی ہے۔ کر کہتے ہیں سرکار گزارش سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے، وہ بھی کر۔
کہتے سرکار میں نے بولنا آہستہ ہے، اونچا نہیں بولنا، آہستہ بول۔ ہن جویں مجلس پڑھنا فن ہے نا، ہر بندے نوں نہیں آندا، ایویں سننا بھی ہر بندے نوں نہیں آندا، یہ پکی گل ہے۔ جنوں سننا آندا ہے وہ توجہ فرماوے، باقیاں دی عبادت ہے، وہ واسطے میں دعا گوا۔ کہتے ہیں سرکار میرے گھر میں 20 روٹیوں کا ہے آٹا، چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا۔ میں پہلے ہے کہ جنہوں سننا آندہ ہے، باقی دی منت نہیں، باقی بیٹھے انہوں نے واسطے دعا کرانگا۔ کہتے ہیں سرکار آپ خود میرے مولا علی، شہزاد پاک حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، عمار، میسا، مقداد، کتنے چنگے لوگ مل گئے ہیں یار، خدا دی قسم ہے، سلام پہ کردہ ہے نا سارے حلالیاں نے۔ جی جی، اور سے نے کہا سرکار میں غریب آدمی ہوں، سرکار فرمایا ایسا کیوں بول رہا ہے، اونچا کیوں نہیں بولتا؟ کہتے مولا 20 روٹیاں ہیں، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، ایسا اس لیے بول رہا ہوں کوئی اور سن لے گا، پورا مدینہ ہے، کس کس کو کھلانا۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا نا ان کا میں نوکر ہو گیا، اجے گا لگے حیدری، اجے گا لگے وے، اجے بھی گا لگے وے، جب ہاتھ نہ چوی تو پھر اپنے ہاتھ ظلم دی معافی مگی، ورنہ خیرات میں آپ کو لینے دینے لگا۔ مولا فرماتے کیا کہتے ہیں مولا 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کے، آپ خود میرے مولا علی، شہزاد حسنین، سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، حذیفہ، بس مولا اونچا نہیں بول رہا، غریب آدمیوں سارا جان سن لے گا، آپ رحمت للعالمین سارے آپ کے پیچھے آ جائیں گے، میں کس کس کو کھلاؤں گا، مسکین آدمیوں 20 روٹیاں کیا کروں گا؟ جب اس نے کہا نا کس کس کو کھلاؤں گا، سرکار مصطفیٰ نے غازی کے علم کے سامنے آواز دے کر فرمایا اور بلال جی مولا اعلان کر، جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ اچھا بولے حلالی بولے حیدری، واہ 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 واہ، زندہ باد گئے حلالی زندہ باد، جڑا ہاتھ سب کے ہاتھ حسین دے نانے تو خیرات پہ لیں گے۔ جی کراں سرکار جی کراں، کھلو بیٹھے بھائی جرا منہ نہ بنا دوائے، ہاں ہاں مسکراتے رہتے ہیں علی کے فضائل میں۔ بلال اعلان کر، سبحان اللہ، لطف آ رہے ہیں، جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ جس جگہ تے کھلو کہ حضرت بلال اذان دیں دے انجا جی، اسی جگہ پہ سوار ہو گئے اور اعلان سنیا جی حضرت بلال دا، تو لطف لے لینا، 20 روٹیاں ہیں، چھوٹا سا بچہ بکری کہتے اعلان سنیا جی، حضرت بلال فرما رہے ہیں یا اہل المدینہ، او پورے مدینے والوں، محبوب کبریا کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر۔ بلال کا اعلان سنا حضرت، ہاں کیا کہنے آپ کے، حضرت جابر تیز قدموں سے چلے سیدھا گھر، میں جی تھوڑی زندگی ہوں میں سیدھا گھر جی، چہرہ اس کا پریشان، اس کی بیوی اٹھی اپنی جگہ سے، جابر کو دیکھے دی خیر ہے، پریشان ہے، سرکار جنگے جا رہے تھے چنائے یار میرے وطن ہے یار، جی تسی گل نہیں سمجھنی تو مڑوں میں کراچی جا کے کرنی ہے، کیا سرکار دعوت قبول نہیں کی تھی؟ جابر آندے جی میں سرکار کی تھی ہے نا قبول، اچھا بلائے بھائی حیدری، انج مڑ کس کرنی ہے؟ بزرگاں نے جواب دے بھائی جوان حیدری، مہربانی جی میں سرکار قبول فرمائیے، انج کس کرنی ہے؟ اسے کہ پھر تو خوش ہو، تو پریشان کیوں ہے؟ کہتے پہلے سن تو لے کہ میں نے کیا کہا اور سرکار نے کیا رحمت فرمائی، ہاں بول۔ کہتے میں نے سرکار کو آہستہ آہستہ گزارش کی کہ سرکار 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کے، آپ خود میرے مولا علی، شہزاد حسنین، ابو ذر، سلمان، حذیفہ، عمار، مقداد، سرکار نے بلال کو کہہ دیا، وہ تو جانتی ہے میرا بھائی ہے،
وہ چڑھ گیا اس چبوترے پر جہاں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. پورے مدینے میں اس نے اعلان کر دیا ہے سارا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے, یہ 20 روٹیاں تو کس کس کو کھلائے گی؟ کیا کہنے آپ نے ہون بندہ پتہ لگا ہے. ہون تو صحیح شکر ہے ہاتھ کھولے نے جڑے جوان بیٹھے ہاتھ اچھے جوائے حیدری. یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں نا میری مائیں بہنیں بیٹیاں, یہ جملہ ہے انہاں دے حق وچ جرا میں ہن پڑھن لگا بھائی جان, لیکن وہ مجھے صرف دعا دیں گی ان کے حصے کی داد اور جناب کے حصے کی داد. آج میرا دل کرتا ہے میں اپنے وطن تو اپنی مٹی تو کھو لواں نہیں, دل اتنا پیا کرتا ہے. جھولی چاک کھلوتا گل اتنی بڑی ہے بھی اج بولی تے پوری زندگی جعفر نو داد نہ دیویں. ممبر حسین دا واسطہ تینوں پہ دینا اج میرے نال ضرور مہربانی فرمائی. جابر کی بیوی کہتی ہے کیا؟ کہتے ہیں سرکار کو میں نے آہستہ آہستہ گزارش کی, سرکار نے بلال سے کہہ دیا ہے, بلال نے اعلان کر دیا ہے سارا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے, 20 روٹیاں کس کس کو کھلاؤ گی اس لیے پریشان ہوں. اٹھی جابر کی بیوی اپنی جگہ سے, جابر کے سامنے بلا تسبیحات باندھ کہتی ہے محکومہ ہوں میں تیری, مجھے حکم نہیں ہے شریعت مصطفیٰ میں کہ میں تیرے سامنے اونچی آواز میں بولوں, ورنہ ویسے جابر آج مجھے افسوس ہوا ہے تجھے عرصہ ہو گیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے, ابھی تک تجھے اتنی معرفت نہیں ہوئی اور تو نے محمد کو دعوت دی ہے, باقی سب کو محمد نے بلایا. جڑا ہاتھ چاہ گئے ہاتھ علیہ لے دے, جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے ہاتھ شیعہ دے رہو. بولو میرا سنگیلا لکھلندر علی. میں سلام کر رہا ہوں نا لوگوں نے جڑے ہاتھ سلام حسین دے نام جی کرا بھائی جان, جی بھائی جان, جی بھائی جان, جی بھائی جان. اللہ اکبر یا رسول اللہ. چلے آگے کہ بس کریں, آدھا گھنٹہ گزر گیا تھوڑا. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو نے سرکار نے دعوت دیتی ہے, باقی سب کو سرکار نے بلایا ہے. میں کھانا بناتی ہوں تو سرکار کا انتظار کر, تو جی میں سرکار میں مولا دی قسم ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو میرے باپ ہو, جڑے جوان بیٹھے ہو میرے بھائی ہو. مجمع کدی مجمع نہیں سمجھے, رشتہ ہے نا یار, تعلق ہے نا. باپ اور بیٹے کے رشتے میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں, ولایت علی کا رشتہ میں نے پکا دیکھا ہے. جی ہاں مولا کی قسم. اور آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے, سرکار فرماتے قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. ابو بصیر بیٹھا تیرے چھٹے مولا کے سامنے, اس کا منہ اتر گیا. سرکار فرماتے تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ مولا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس لیے پریشان ہو گیا. فرمایا جہان ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا, علی والے ایک دوسرے کو پہچانے گا. تیرے دل میں علی رہتا ہے اس لیے میں تیرا نوکر ہوں. ہاتھ اچھے چاہوے ہے ادھر. کھانا تیار ہو گیا, سرکار بھی تشریف لے آئے. آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی, لطف آ گیا جناب, بڑے معززین تشریف فرمائے. جناب عقیل علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ 1600 بندہ تھا جابر کے دسترخوان پر. آپ کو میں وہاں کو بھیجا کسے ٹائم 1600 جی بندے بیٹھ گئے, 1600 بندہ بیٹھ گیا جی. لطف آ رہے ہیں جی. ادھر پچھلے سردار راضی بیٹھے ہو جی, مہربانی. داد یہ دسن جڑے کہ پھنس گئے دین دے نہیں پہ اتنی تو سر کسی کسی ٹائم دعا دیوائے جی. 1600 بندہ بیٹھ گیا. سرکار نے آواز دی جابر. جی سرکار. کھانا مالک تیار ہے, لے آؤ. کیڑی سوکھی گل پیا کر رہا. رومال جی 20 روٹیاں, چھوٹی سی دیگچی سالن کی, سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. میں اہل سنت کی بات نہیں کرتا, اگر برادران اہل سنت بیٹھے ہیں تو ان کو بیٹھنا ثواب ہے, لیکن میں شیعہ جتنے بیٹھے ہو آپ کو علی کا واسطہ اس جملے پہ ضرور بولنا, چونکہ یہ الزام ہم شیعوں پر ہے کہ یہ علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہیں, نبی کے فضائل پہ نہیں ہوتے. میں داد نہ دے میں اپنا الزام دھویں. سرکار مصطفیٰ نے 1600 بندے کے سامنے دیگچی کا ڈھکن ہٹا کے
बतूल के पाक बाबा ने अपना लुआब दहन डाला। और पता लगा है मैं इज्जतदार लोगों के विच खड़ा, मैं आशिकान मुस्तफा च नौकरी पे करता। जी करा हाथ उच्चे भाई हैदरी, यही कीमत है ना सारे। आप तो मैं बात मेरे फन सकती हलाली ऊंचा बोलो भाई हैदरी। अपना लुआब दान फेंका और फरमाया जाबिर ले जा, अपनी ज़ौजा बीवी से कहे इसका ढक्कन पूरा ना हटाए और तकसीम शुरू करे। और हजरत अबू ज़र गफारी को हुसैन के पाक नाना ने हुक्म दिया, अबू ज़र ये 1600 बंदे में ऐलान कर। हाय 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 हाय, एक दफा फिर मिन्नत मेरी मान लिया, जैसे बोले तो फिर बोल पड़ना। 1600 बंदे में ऐलान कर, हुसैन का पाक नाना कह रहा है कोई बंदा शर्मा के ना खाए। हाँ, लेट लेट के खाना है, घुटने टेक के खाना है। बाबा जी अलम दी कसम है, मिंबर दी कसम है, हुसैन दी कसम है, हुसैन दे नाने दी कसम है, हुसैन दे बाबे दी कसम है, हुसैन दी पाक अम्मा दी कसम है, हुसैन दे भाई दी कसम है, हुसैन दे पुत्रां दी कसम है। हुण चुप करके बैठे तो तुम्हारी मर्जी की गल है। 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, मैं जितना भी कहूँ मेरे साहब मुक सकते हैं, गल नहीं मुक सकती। इतना खाया, कितना कहूँ कि कितना खाया, इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए सरकार मुस्तफा ने, मेरे मौला मुर्तजा ने, शहजादी हसनैन ने 2-2 लुकमे खाए ताकि जाबिर की दिल जोई हो जाए। मिन्नत मन लवी हुसैन रजा कर दी। आखिर में सरकार मुस्तफा दस्तरखान से उठे, हुसैन के नाना ने अपनी अबा उठाकर बिला तस्बीह कांधे पे रखी, अबा कांधे पे रख के जाबिर को बुलाकर कहते जाबिर सुन, तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, जाते हुए मोहम्मद तुम्हें इनाम दे के जा रहा है, अपनी ज़ौजा से कह दे ढक्कन इसका पूरा ना हटाए और कयामत तक खिलाती रहे। हाथ मोहताज हो सकता है जरा हाथ हुसैन दे नाने ने सलाम पे कर, जीवो पे जीवो पे जीवो पे जीवो पे जीवो पे हाथ ऊंचे है लड़िया। क्या बात है, आगे हुण शुरू होनी है ना जनाब, बस कहो तो बस कर दे, मसला नहीं है, अपने घर की गल है। वो मूसा का दस्तरखान, वो सुलेमान का दस्तरखान, ये मोहम्मद का लुआब। 1 2 कल मैं थोड़ी पे करदा, भावे समझ ही ना भी आंदी होवे, कल मैं तो गलत नहीं पे करदा। लुआब 1 2 कल मैं थोड़ी पे करदा, भावे समझ ही ना भी आंदी होवे, कल मैं तो गलत नहीं पे करदा। कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब साहब तकरीर की थी यादगार पाकिस्तान दे कोल, साडे मुजफ्फरगढ़ दा एक बुजुर्ग ही बाबा, और धोती बद्धी हुई तो सिर ते पटका ते रोटी भी नाल रखी हुई, वो जनाब साहब का बड़ा आशिक है, वो लाहौर पड़ गया। मोहम्मद अली जनाब साहब ने इंग्लिश से तकरीर की थी, वो बाबा उठ उठ के नारे मारे। गल मैं पे करदा इन्हां नाल जेड़े बंदे परेशान होंदे ने उन्होंने पे गल समझाना। जदों तकरीर खत्म हो गई, बंदे जान लगे तो साफिया बाबे ने फद लिया, उन्हें बाबा जी तुहानू कोई समझ लगी है जनाब साहब ने की फरमाया? उसे कहा नहीं, वो इंग्लिश पे गल कर दे। उन्हें कहा तू उठ उठ के नारे पे मार दे। उसे कि इस गल की मैंने समझ आई कि जेड़ा मेरा लीडर है ना वो गल कोई मेरी पे कर दे। मैं गल तेरी पे करदा हूं, भावे उर्दू जी पे करदा, गल मैं तेरी पे करदा। जेड़े हुसैन दे मातमी बैठे हो, वो सुलेमान का दस्तरखान, वो मूसा का दस्तरखान। हजरत मूसा की कौम ने एक दिन हजरत मूसा से कहा कि जी हम आसमान का खाना खा खा के तंग आ गए। सूरत बकरा पढ़ना, मौलवियों से पूछना, हमें जमीन का रिज्क चाहिए। व बासल हा, व फोम हा, व आदास हा, वसल का नाम है, प्याज का नाम है, थोम का नाम है, दाल का नाम है। सूरत बकरा में हमें जमीन का रिज्क चाहिए, आसमान का नहीं। हजरत मूसा ने कहा अच्छा खासा रिज्क अल्लाह भेजता है तो खाए रखो। उन्होंने कहा जी नहीं, अल्लाह से कहे हमें ज़मीन का चाहिए, हम खुद लगाएं, खुद बोएं, खुद काटें, खुद पकाएं, खुद खाएं।
حضرت موسیٰ گئے طور پر، ہن گل اگر قیمت مل گئی تو پھر تو میں نوکر حاضر ہو گیا. 40 منٹ کے قریب ہے، پتہ ہی نہیں چلا اور وقت گزر بھی گیا. آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ یہ پڑے گا. حضرت موسیٰ گئے طور پر، ہم کلام ہوئے توحید کے ساتھ. بیٹھنا میرا بیٹا، بیٹھ 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 جا بیٹھ جا بیٹھ جا، شاباش. اللہ نے کہا موسیٰ ہو گئی یہ باتیں، اب جاؤ. کہتے مالک ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اللہ کہتے ہیں بول موسیٰ. کہتے جی میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے کہ جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. اللہ کہتے کیا جی امت ہے، ہون پتہ نہیں کتنے بندے ہوں گے، امت زمین کا رزق مانگنا چاہتی ہے. اے میرا مولا کوئی 5 بندے غازی دے دے تجھے اپنے بابے کی ولایت کا واسطہ، جڑی میں نے اس گل دی قیمت دن ویسے ہزاراں دی تعداد تشریف فرما لے. 5 بندے منگے نے مولا تو دے دے گا، خیر ہے مولا قبول فرمائے گا دعا. اللہ کہتے ہیں موسیٰ کیا؟ کہتے ہیں جی زمین کا رزق مانگتی ہے قوم. اللہ نے کہا موسیٰ سن، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے، ہم نے تیری قوم سے کوئی جزا نہیں مانگی، صلاح نہیں مانگا، نہ کوئی مطالبہ کیا ہے. ہن گل سمجھ آوی تو شیعہ نو ضرور آ جائے گی. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا، زمین کا مالک کوئی اور ہے. شاباش، جڑا ہاتھ ہون چاہے نا اس ہاتھ دا میں قیامت تک نوکر ہو گیا. جیسے چہرے تے مسکراہٹ آ گیا کدی دکھی نہ واقع. اچھا بلایا جدا پھیپڑا ٹھیک ہے حیدری. ہاں او آخر حلالی کو سلام. آجو 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 ادھر سے آجو، خیر ہے دوپتے نہ کھلو وہ یا پیچھے ادھر شامتے ہو جاؤ. زمین کا واہ واہ، چپ کر گئے ہو، کہو تو بس کر دیں. زمین کا مالک کوئی اور ہے، لہذا اپنی قوم سے کہے کیا موسیٰ جو تیری بستی ہے نا، حضرت موسیٰ کی جو بستی تھی اس کا نام تھا اریحا. الف رے یہ ہے حکے علی الف ہے الفا اریحا. اور کی میں سمجھا جی. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اپنی قوم سے کہے فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. موسیٰ اپنی قوم پوری 7 لاکھ امت سے کہے جو تیری بستی کا بڑا دروازہ ہے نا اس دروازے سے گزریں. ابھی قرآن لے آ چل چھوڑ دے، خدا دا واسطہ نہیں، بچے آنے جانے رہنے گے یہ بڑا مسئلہ پریشان کرتے ہیں. ہون تو آیا نا تو میں تو ویکھ لوں، تیرے ابے بھی میں نے کچھ نہیں آکھنا. تو تیری بستی کا بڑا دروازہ ہے نا، اپنی قوم سے کہے اس دروازے سے گزریں، لیکن گزرنے سے پہلے سجدہ کریں. جی یہاں تو مجھے کہتے ہیں علی کو سجدہ حرام ہے، اللہ دروازے کو کروا رہا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا، قرآن ہے بھئی. ایک سجدہ کریں دروازے پر، سر سجدے میں رکھیں اور زبان سے قولو کہیں کیا ہتا ہے توئے ہے 2 اکھاں علی ہتا نغفر لکم خطایاکم، ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین جو ہوں گے ان کا نام زیادہ اضافہ کروں گا. زمین کا رزق کھائیں، گناہ معاف کروائیں، محسنین کی فہرست میں شامل کروں گا. بس سر سجدے میں رکھیں اور زبان سے کہیں ہتا ہتا ہتا. پیچھے ہٹ گئے ہو وہیں پہ ہو جہاں پہ تھے. ہاتھ چھت کھول میں ہون تک تن تکلیف نہیں دیتی، ہون تک نہیں دیتی. 40 منٹہ بعد میں تن گزارش کرتا تو میں آج تک 19 سالیں کسی نے نہیں آکے ہاتھ کھول، پر تو میں نے بہت برے لگے ہو بھی 40 منٹ تو سیدھے رکھے تھے چکیا نہیں. ہتا زبان سے کہیں، سر سجدے میں رکھیں اور زبان سے کہیں ہتا ہتا ہتا. اعلان کر رہا ہوں ویڈیو کیمرے کے سامنے، ہزاروں اور سینکڑوں لوگ، بزرگ جوان ذمہ دار لوگ سن رہے ہو. صرف پاسپورٹ آپ کا، باری سارے خرچہ میرا. میں پورے پنڈال کو نجف لے چلتا ہوں. اگر وہاں پر میری بات کی دلیل مل جائے خرچہ معاف، عقیدہ ٹھیک کر کے آنا ہے. اگر میری دلیل نہ ملے خرچہ بھی معاف، جعفر کا قاتل بھی معاف. اسٹامپ پہ لکھ دیتا ہوں آج بھی نجف علی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الہدہ، اے گناہ معاف کرنے والا علی. کیا
کہنے ان ہاتھوں کے جو ہاتھ غازی کے بابا کو سلام کر رہے ہیں جلدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اونچا چاہے بھائی حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اونچا بلائے بھائی حیدری کیا کہنے آپ کے یہاں سبحان اللہ مہربانی بھیجا اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ یہ یاد رکھ لو یہ گل کوٹھی ہووی بنگلہ ہووی پراڈو ہووی جھونپڑی ہووی سائیکل ہووی پیدل ہوویں غریب ہوویں امیر ہوویں بزرگ ہوویں جوان ہوویں بچہ ہوویں مرد ہووے تے بھاویں عورت ہووے بندہ جو کچھ ہوندا ہے اپنے ابے دی وجہ تو ہوندا ہے پیو بلوچ بیٹا ہی بلوچ پیو اوان پتر ہی اوان پیو چیما بیٹا چیما جو کچھ ہے ابے دی وجہ تو ہے حلالی علی دی وجہ تو ہے جڑے خوش بیٹھے ہو ہمیشہ خوش رہو جنہوں نے ہاتھ چاپ گئے ہاتھ خیرات پہ لیندے حسین دے بابے میں نوکر ہو گیا انکل میں نوکر ہو گیا قبلہ میرا کھا دی حیدری حلالی علی دی وجہ تو سب کچھ پیو دی وجہ تو حلالی علی دی نہیں چاچا ناراض تھیندے جے میں علی ولی اللہ پڑھا تے اسا چاچے دی وجہ تو علی نو نہیں منیا اماں دی وجہ تو منیا ہے ایک دو جڑا علی واسطے انج نہیں کر سکتا وہ سر دیندا ہے علی پیچھے جاگنا قریب کھڑے آپ کے مصاحب کا جملہ بھی پڑھنا ہے باب الحطہ گناہوں کی بخشش کا دروازہ علی ہے کتاب کا نام ہے الدمات ثاقبہ عام کتاب ہے کتاب عام نہیں ہے اب ہو گئی ہے کتاب بڑی خاص ہے جی اس کو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس میں باب ہیں پہلا باب باب مصطفیٰ ہے پھر باب علی ہے پھر باب سیدہ ہے پھر باب حسن ہے پھر باب حسین ہے ہر معصوم دے فضائل لکھیں اس معجزات لکھیں جیڑا باب علی ہے نا دے وچ پڑھی دمات ثاقبہ والے لکھیا کی ہے مہربانی سرکار وہ کہتا ہے کہ ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں علی گناہوں کی بخشش کا دروازہ تھک گئے تو بس کریں ممبر پہ علی بیٹھے ہیں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے صفوان اقحل وہ علی کے سامنے آ کے نا یوں کھڑا ہے بالکل شکوہ نہیں ہے مجلس میں سونا حرام ہے ہاں حرام ہے سونا واسطے اپنا گھر ڈیرا منجی بستر مولا دیا ہوا ہے اور بھی مولا عطا فرمائے یوں صفوان اقحل علی کے سامنے کھڑا ہے یوں کانپ رہا ہے مسجد کوفہ بھری پڑی ہے علی فرماتے ہیں کیا ہوا تجھے کیوں کانپ رہا ہے کہتے ہیں یا علی ایک گناہ کر بیٹھا ہوں چہرے پہ جلال آ گیا علی کے علی فرماتے پھر میں کیا کروں ہن پچتا علی دے سر جلدی کر جلدی کر جلدی کر جلدی کر تین پہ آنا ہن پچتا علی تے سر چاویں ورنہ میں دعا چا دے آج تو بعد میں تیرے پنڈ نہ ہی نہ لواں جے قیمت مل گئی تیرے بچے دے فون پہ آواں جے قیمت نہ ملی تے یا علی مدد جسے پسند کرتے انہوں سناؤ ہم حسین کے ذاکر ہیں ہم آپ کو پھر بھی دعا دیتے رہیں گے جے قیمت پوری مل گئی بچے دے فون تے نام میرا ابا نے اعلان پہ کرتا علی فرماتے پھر کیا ہوا میں کیا کروں جو تو نے گناہ کیا ہے اب کتاب کے جملے ہیں ہاتھ باندھ کے صفوان کہتے ہیں میں مولا آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ قیامت والے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے یہ ہے وہ حلالی جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا نوکر ہو گیا پورے پنڈ دا جناب سرکار نوکر ہو گیا اعلان جیرہ میں واپس لیا تجھے ہے ذری واہ 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 مولا وہاں بھی تو سزا آپ نے دینی ہے مولا فرماتے پھر کہتے سرکار مجھے اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں دے دے تاکہ محشر کی شرمندگی سے بچ جاؤں وہاں تو مولا پوری مخلوق ہوگی یہاں تو صرف یہی لوگ ہیں کوفے والے ان کے سامنے سزا دے دے محشر کی شرمندگی سے بچ جاؤں گا پھر ہاتھ حسین کی قبر پہ آتا مختومہ تشریف فرمائے میری ماؤں بہنوں میں سیدہ کی موجودگی کی قسم علی فرماتے تیرے گناہ کی 3 سزائیں ہیں یا تجھے جلا دوں ہاں یا میں تیرے اوپر دیوار گرا دوں یا میں اپنی تلوار نکال کے تجھے قتل کر دوں وہ تھا تو گناہگار پر گل اس وڈی کی تھی علی کے سامنے ہاتھ باندھ کہتے جو مرضی سزا دے مولا بس اپنی تلوار سے مجھے قاتل نہ کر علی فرماتے وہ کیوں کہتے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جائے
کیا کہنے علی والوں کے، کیا کہنے، میرے بچے بھی بول پڑے اب تو، ہاں اب جو بولا ہے اس کا احسان ہو گیا میرے اوپر۔ علی فرماتے پھر تجھے کون سی سزا دوں؟ کہتے مولا مجھے حیدری، کہتے مولا مجھے نا جلا دیں۔ علی فرماتے ٹھیک ہے، ادھر ہی بیٹھو 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 بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، خیر ہے خیر ہے، ادھر ہی بیٹھو، تو کہ تسی آنا جانا ہے، مجھے جلا دو۔ علی فرماتے ٹھیک ہے، اب تو جا، کل اس ٹائم آنا، ٹائم بتایا، وقت بتایا میرے مولا نے، اس وقت کل آنا، تجھے جلائیں گے، تو نے اپنے سزا کا انتخاب کیا ہے۔ چٹی داڑی والے بزرگوں نے میں آکھیں 19 سال میں تکلیف نہیں دیتی تھی، آج دل پہ کر دینا تو دعا لوں۔ یہ حکومت ہے علی کی، جہاں گنہگاروں اور مجرموں کو زندان میں نہیں رکھا جاتا تھا، فرماتا تھا جاؤ، وہ خود آ جاتے تھے۔ یہ اختیار ہے علی کا، کیا کہنے آپ۔ حضرت عمار یاسر کو علی نے حکم دیا کہ یہ کوفہ اور نجف کے گرد و نواح میں جتنی بستیاں ہیں نا، ان میں اعلان کرا دے کہ کل فلاں جگہ پر علی اپنے ایک موالی کو، حبدار کو، شیعہ کو ایک گناہ کی سزا دینے لگا ہے، جس نے منظر دیکھنا ہو پہنچے۔ اعلان ہوا، بندے ہی بندے، بندے ہی بندے، 100 گٹھڑی، سرکنڈا کہتے ہیں کانے کو، جس کی قلم بنتی تھی کبھی، 100 گٹھڑی کانے کی علی نے منگوائی۔ یہ گٹھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، مخلوق کی مخلوق ہے۔ صفوان یا قلبی آ گیا، سیدھا علی کے پاس سلام کیا مولا کو، آ گیا ہے جی سرکار۔ میں تو نے انتخاب کیا جلنے کا، جا کانوں کے درمیان بیٹھ، انہیں آگ لگا اور جل۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بس یہ سلام کر کے چلنے لگا، پیچھے سے امیر المومنین آواز، ایک گل میں پسند ہے عقیل بھائی، پتہ نہیں ان کو آئے جانا ہے، جاگنا میرے چندہ۔ علی نے پھر بلایا، اے صفوان، جی سرکار، جلنے جا رہا ہے؟ جی مالک۔ اس بات پہ واقعاً یقین ہے تجھے کہ معاشر کا جج میں ہوں؟ کتنے اچھے لوگ مل گئے ہیں یار، کتنے اچھے والے عزادار مل گئے ہیں یار، خدا دی قسم ہے گتا ہی نہیں چلا اور گھنٹہ گزر گیا ہے، کتنی محبت والے لوگ مل گئے ہیں۔ بابا جی مولا دی قسم ہے، ممبر دی قسم خوش آمد نہیں پہ کرتا، ایڈے چنگے لوگ مل گئے ہیں۔ مولا یقین نہ ہوتا تو حاضر ہی کیوں ہوتا؟ علی فرماتے آپ جاؤ۔ صفوان آیا، کانوں کے درمیان بیٹھا، جاگنا ختم ہو گئی میری پڑھائی، کانوں کے درمیان بیٹھا۔ اس وقت جس چیز سے بھی آگ جلتی تھی، اب یہ وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو میں نام لیتا، جس چیز سے آگ جلتی تھی اس سے آگ جلائی، یوں شر فر کانا سڑنے ٹائم لگتا ہے، یوں آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا لگے۔ قیمت دو گے نا بچوں، جاگنا، شاید یہ بزرگ نہ بھی بولے، آپ جاگنا میرے ساتھ مدد کرنا۔ لوگوں نے کان پکڑ لیے جو دیکھنے آئے تھے منظر، آنکھیں بند کر کے ہر بندہ کہہ رہا علماؤنا الحفیظ علماؤنا الحفیظ علماؤنا الحفیظ علماؤنا الحفیظ۔ آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے، دونوں ہاتھ میرے علم میں ہیں، تیرے ہاتھ نہ چوے تے غازی تو معافی مانگ کے جاویں۔ جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے لوگ حیران ہو گئے، صفوان کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی۔ اگر ایک سیکنڈ ہاتھ اتھے رکھو جڑے جوان بیٹھے ہو تو قیمت نوکر نو دے دیو، قبر میں جا کر میں آپ کے نام کی گواہی دوں گا، انکل حسین دی عزت کے سمے صفوان کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ ایک بندہ مجمع سے نکلا، علی کے سامنے جا کر کہتے کیا فائدہ اسے سزا دینے کا، وہ تو چلا ہی نہیں ہے۔ اٹھا چلال کے عالم میں بدول کا شاور، اس کے منہ پر تماچا مار کے علی کہتا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا، آگے میرے ماتمی کو، موالی کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے؟ شاباش شاباش، اے علی! پانچ سات نعرے مارے رہے تو ماشاءاللہ عبادت ہوگی ہے، ہکو نعرہ مارو لیکن پوری طاقت نال حیدری۔ مہربانی جی، ہاں نوکر ہو گیا۔ دنیا کے گناہ کر کے اگر بندہ مر جائے،
وہ غفور و رحیم ہے، اس نے قرآن کی ہر آیت میں وعدہ کیا ہے معافی دینے کا۔ کہتے بزرگ بھی سانوں دس دیان بھی اتنا تھا، ماں ہی پیار نہیں کرتی جتنا رب بندے سے کرتا ہے۔ 14 نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے چھڑوا لیں گے، بس ایک علی سے دشمنی کر کے نہ مریں۔ اب وہ لوگ کدھر گئے جو ابھی بول رہے تھے؟ ہر گناہ وہ معاف کر دے گا، علی کے دشمنی سے نہیں، وہ کر کے نہیں مرنی، چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ علی کی ولایت پہ پکے رہنا۔ اسی ولایت علی کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب۔ اللہ اکبر۔ بس بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا، بیٹھ جا میرا چندہ، اللہ تیری زندگی کرے میرا پتر، شاباش، بیٹھ جا، کتنے بھی بیٹھ جا۔ ماشاءاللہ جڑا حکم میں نے دیتا ہے میرے بھائیوں نے، اسی میں چند لمحات گزر جائیں عبادت میں۔ ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، تھوڑا سا پڑھنا ہے، ڈھیر سارا آپ کے لیے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس بی بی کے لیے پڑھنا ہے کہ لکھاں دا مجمع ہوئے نا تسی سن سنانا دے ہو، لیکن جڑی شام والی بی بی ہے نا سن سنانا نہیں آندی ہو، تو انہوں سنانا دی ہے۔ یہ جڑی ہے کر دیو نا، ہے علی دی تھی ہے سن دی ہے، تھک بھی گیا ہوں تو ایک دفعہ ہے اچھی کریں ضرور۔ میرے بارے تے نہ کریں کہ مجلس مقدی نہیں بھی میرے ٹائم وقت ہے، میرے بعد جب بھائی کریں، ہے کیتیاں بغیر گھر نہ جائیں۔ ان حقاں نو سلام ہے جڑے سمندر بن گئے ہیں، ان ہتھاں نو سلام ہے جڑے ماتم وچ مصروف ہو گئے ہیں۔ اوکھا جا حکم دیتا ہے نے تواڈی قسم ہے، علم دی قسم ہے، اوکھا حکم ہے، کوئی اور بند میں نہ کراں جتنی وہ تواڈی ہے سنانا دی ہے۔ بابا جی میں اپنی دھیاں دی قسم ہے، میں اپنی دھیاں علی دی آندے نا میں پتر قربان کرا نہیں، اسی بے دھیاں قربان کر دی علی دی 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 جتی دے قدمہ تے۔ اوکا حکم دیتے ہیں کہ سن غربت 2-4 منٹ جعفر 10 جے دے خیمے چ حسین بغیر اجازت تو نہیں جاندہ، او زینب بازار چ ٹری کیویں۔ واہ 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 واہ، تو میں صدقے، تو میں صدقے، او درداں لے لوگ، میں نوکرہ جی، میں نوکرہ جی۔ یہ تے لوگ ہیں جڑے ادب سن دن، یہ تے لوگ ہیں جڑے درداں لے لوگ ہیں جنہ تے راضی میں نوکرہ ہائے میں صدقے۔ یہ جملہ میرا نہیں، میں حسین دی قسم علامہ اسیر جاڑوی شہید میں جامعہ امامیہ کربلا گامے سے لاہور مدرسہ پڑھتا ہے بھائی جان۔ علامہ اسیر جاڑوی صاحب مجلس پڑھنے پہ جاندے سن پنڈی دے جڑا قدیمی امام بار گئے نا، اتھے جاڑوی صاحب جملہ پڑھیا تو جتنے ذاکر پیچھے بیٹھی ہیں کسی مجلس نہ پڑھی، ذاکرہ ٹکرہ ماریاں، ذاکرہ ماتم کیتے، پنڈی دے اس رات کسی شیعہ گھر چ روٹی نہ پکی، بندے ہسپتال چاہ کے ایمبولینس لے کے گئے، خیرات کوئی مل گئی علی دی دی ہے تے بھی امام بارگاہ تے 5 سفر ہے، جے ہو بھی دل تے ایک دفعہ ہے کریں۔ جاڑوی کیا مسلمانوں حیا کرو، تن نہیں پتا زینب دا خیمہ او خیمہ آئی جس خیمے چ حسین ہی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندہ۔ جاڑوی کیا جس خیمے چ حسین بغیر اجازت تو نہیں جاندہ نا، جدن شام غریبہ آئی ہے نا، ایک کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی دے خیمے چ داخل ہوئے۔ علی دی دی کدیے ہاتھ سر تے رکھ دی، جڑے ہاتھ رکھ دے ایک دفعہ سر تے ماری بی بی زینب دی چادر دا مار۔ علی دی دی جی کراں جی کراں جی کراں مولا اجتا دے منے او سین کدی نہ رو تسی۔ واہ 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 واہ، تواڈے پردے عمر میرے ماما، اتھے کوئی تواڈا غیر نہیں، سارے تواڈے اپنے بیٹھے نے، تواڈے اندر بیٹھی ہو جڑی علی دی زخمی دی ہے، تسا زیادہ ہے کیتی کرو بی بی زینب دی چادر تے، کیونکہ تسی ماتمدار ہو۔ اے جواب میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں۔ جے تواڈا دل بڑھ گیا نا، یا میں مر جاؤں گا، علی دے پتران دی غربت پڑھنی پوے آ یار، علی دے دھیاں دی غربت نہ پڑھنی پوے۔ خیرات تو مل گئی ہے، لاہور میں کرائی مجلس، تو پیر صابر حسین شاہ بے علیہ مولا درجات بلند فرمائے، وہ مجلس پڑھنے واسطے لاہور آئے، یہ ممبر دی قسم، ایک جملہ صابر شاہ پڑھیا،
اس تو اگے لاہور والے صاحب شاہ نو مجلس نہ پڑھن دیتی. میں اپنے ہتھاں تے جوان ماتمی چاہے بچیاں ٹکرا ماریاں عورتاں ماتمی مزیدار پتہ نہیں کیا منظر بن گیا. صاحب شاہ میں نہ ماتم کر کے نہ پہلا جملہ اس میں نہ کیا جعفر میں کہ جی سید اندر تینوں پتہ ہے سا سیدہ نو درد کیڑا ہے. میں کہ جی کیڑا درد ہے اندر جتھے بھین نو کسنا چاہیے دا یوتے بھرا کسنے تے جتھے بھرا نو نہیں جانا چاہیے دا ہوتے پھر جائیں لے کے زینب کو جڑے ہاتھ رکھ دے ہو ایک دفعہ سر دا ماتم کرائے جڑے جوان بیٹھے اکبر دی ماں دا ماتم ایک دفعہ سر تے کری او میں صدقے ہو جاواں او ماتمیاں تو میں پتر کروں. اے حسین ہائے 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 منظر بن گیا ہے. مل گئی ہے خیرات تو انہوں یار سید مولا دی قسم میں بیدر مل گئی ہے خیرات. کتنے منظور نظر امام بھر گئے کتنے مقبول عزادار مل گئے ہو. یہ مجلس ہوں دی ہے زینب دی سر دی چادر نو رویا کر اتنا حسین نو ہے نہ کتی کر. علامہ صدر الدین قزوینی آتے جدن ذاکر حسین دی غربت پڑے تو سینے دا ماتم کرو. جدن ذاکر علی دی دھی دی چادر دی غربت پڑے پھر سر دا ماتم کرو. پوچھا گیا قبلہ وجہ کی ہے انہوں نے فرمایا جتنا حسین دا سینہ زخمی ہے نا اتنا 72 بازاروں دے پتھرہ نال بی بی دا سر زخمی ہے. جدہ ہاتھ ہے تے جوان ہے بزرگ نامی ماتم کریں تے خیر ہے جوان کنجوسی نہ کری بی بی دا واسطہ. بڑا منظور نظر وقت بن گئے ایک وقت بن گئے منظوری اللہ. میں ذاکر ہوں حسین دا چھوٹا جہاں ذاکر نو پتہ لگ جاندہ ہے میں نوکر ہو گیا. تُسا اٹھ کے گل کی دیئے تے میرا دل پہ کر دے پھر میں تانو ہن گل پڑھ دینی ہے تے مڑ ناراض ہو جا سر. میں حسین دا غریب جا ذاکر ہاں زمانہ میرا دشمن ہے میں نو شیعہ تو بھی ڈر لگ جاندہ ہے بھی تُسا میرا کھڑا بھی گل کیڑی ہے. میں حسین دی غربت دی قسم ہے مردہ وچوں انہا کتیاں نے سب تو زیادہ عباس نو مارے تے پردہ دارے جو سب تو زیادہ انہا زینب نو مارے. عباس دے بازو انہا قلم کر کے مارے زینب دے ہاتھ انہا پر. یا حسین اے حسین بازرگ بیادن بس کر دے نہ سنو اس تو اگے اوکھی گلہ نے اور کہیں دی مننا یا بزرگاں دی یا تو آڈی مننا. اللہ درداں لے لوگ ہو یار درداں لے لوگ ہو یار. احسان فرمائے میری مخدومہ سن ہے دی خیرات دیتی ہے. احسان بی بی دا ہوندہ ہے جدی ہے نکل جائے ہوتا تو احسان زینب علی ہوتا ہے. عباس دے بازو ہی نہ قلم کر کے مارے علی دے دیاں دے ہاتھ ہی نہ پا بند کر کے مارے. ہائے اگر وجہ کی ہے دسا میں نے حسین دی عزت ہائے 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 اور میں کیڑی کیڑی غربت دسا. میں نے بزرگ پیادن وجہ دس بھی زینب نو کیوں ماریا نے ہن وجہ دسا تے تسی اٹھ کے ٹکرا مارو تے حق ادا نہیں ہوندا. یا دعا کر میں بی بی زینب عالیہ دی بارگاہ وچ منت کردا بی بی آج میں موت چا دے یا ان سارے نو ہے دی خیرات دے. میں اپنی جوانی تیری ہے دے لائیے ایک دعا قبول کر سے غریب زینب میری عالیہ مخدومہ بی بی یا میں موت دے سے یا تسا سارے ہے کر سو. او پیادن وجہ دسن واسطے میں نے ایک سیکنڈ لگ رہی. جدن عباس علیہ السلام میدان والے پاسے پہ جاندے ہیں نا عباس خود پایا ہے زرہ پائیے تلوار چاہیے حسین نو سلام کی دس. حسین آتے عباس کدھر جا رہا ہے کہتے مولا پانی لینے. شبیر فرمیندن پانی لینا ہے نہیں چاہیے جی میں تو پیا جاندے مولا کی کہہ رہا فرمیندن تو پہلے خود اتار وجہ پہ دستا توڑے سوال دی زرہ اتار. عباس زرہ کھولی. حسین فرمیندن جے ناراض نہ ہوئے تے تلوار بھی رکھ جا
عباس ہاتھ بات کہتے مولا تلوار میں زمین تے سٹ دیتی ہے، ویسے کوئی بہادر بغیر تلوار تو میدان چ جاندا نہیں۔ اس وقت او حسین جس اکبر دی برچھی کٹھیے تے نہیں رویا، حسین ماتم کر کے آدھے غازی اس واسطے تین پہ آندہ جتنا تو شامیاں نو مار سے اے کتے اتنی میری زینب نو مار سے۔ عباس تیرے بدلے میری بھین بازار رہتے ہوڑے، غازی میری بڑی غریب بہن ہے، غازی میری پردادار بہن ہے، غازی میری پیو دے نال نہ بولن والی زینب ہے۔ بس کر دو، بس کر دو، بد سر تے ہاتھ مارو ایک دفعہ سارے، یا حسین، او میرا پتر، او میرے بچے، او میرا حسرہ، میرا بیٹا، تو انہوں دیکھ کے تو میرا دل پھٹ گیا یار کہ بلا مولا دی قسم ہے، تو آدھے انہاں ہتھاں دی قسم ہے، نیچ کر ہاں ایک تو صحیح یار۔ اگلی گل پڑھو بھائی جان، ایک دفعہ سر دے ہاتھ مرائے جنہا ہون تک نہیں مار سکیا، ایک گلچ کپڑا پا کے تھوڑی منت پیا کردا، ایک گل میں زندگی پہلی دفعہ پیا پڑھدا، زندگی پہلی دفعہ پیا پڑھدا، تو تھوڑے امام بارگاہ دی روحانیت ویک کے پیا پڑھدا، موہر لگ گئی تو پھر پوری دنیا جو پڑھ سا ورنہ آج تو بعد نہ پڑھ سا، جے لگ گئی تو قبر چالینو یکسا مولا انہا پہلی دفعہ اونچی ہے کی دیئے، جدن حسین کہنا عباس تیرے بدلے زینب دینے، پتہ اس وقت عباس کی کیتا ہے، عباس امامہ لہا کے امامہ ان کھول کے حسین نو آدھے مولا اے میرا امامہ اسے امامہ نال میرے ہاتھ بن لے، ہاتھ بن کے میں 9 لکھ دے سامنے لے جا، انہوں نے آکھ میں مارن میری زینب نو کچھ نہ، جیرا جیری حسرت میں مار لوے میری بہنہ نو کچھ، او میرا جوان سردہ ماتا غازی دے نوکر سردہ ماتا، بس کر دیو پتر تھوڑا نوکر ہے یار، او میرے پتر، او میرے جوانوں، بس کر دیو یار، اگلی گل اوکھی ہے تو سب میں مار دیں بھائی جان مولا دی قسم اوکھی ہے، تو آڈا رج نہیں ہونا زینب دے برکے نو کتنا رو گے، انہوں سجاد رو رو کے خون پر نالے وا دیتے ہیں، میرے پتر پہ رون دیں، میرے بچے پہ رون دیں یار، میرے بزرگ پہ ماتم کر دیں، جے گل سن دے ہونا تے ماحول بڑھ گئے، اس تو اگے نہ تو سب میں مار دے ہونا ہے، میرے ماما بہنا تو بی بی دی چادر دا واسطہ ہے، میرے توڑے نال 2 رشتے نے، یا کسی دا پتورا یا میں پھرا، میں ہاتھ بدی کھلوتا، اس جملہ میں توڑے واسطے پہ پڑھتا شاید نہ ہے کرن، میں نو غازی دے کٹے پازوہ دی قسم ایسا 2% مسائب تن سنایا ہے، 98% درد ستن سنایا ہی نہیں، صرف توڑے دل دی نرمی تو درد تو ڈر لگ دائے، اگر رو پائے ہوتے ماتم تے جڑ گئے ہوتے ماما دی منت کی دیئے میں اس 98% جو ایک لفظ پڑھتا یہ اتھے ہے نہ کر سکے، جدن گھر ویسے اپنی ماں یا بہن دے سر دے چادر ویکھے گا تین زینب دا برکہ یاد آ جانا ہے، مڑ گھر بہے کے علم دے تھلے ہے چا کری، اے تھوڑی ظلماتیں پورے 2 سال بی بی زینب دا برکہ کدی کسے ہاتھ جری ہے، کسے ٹائم کسے ہاتھ جری ہے، بے غیرت نیزیاتے چاہ کے پورے شام دے بازار کتا شمر نچ نچ کے آدھا رہی ہے، سردہ ماتا او میرا پتر او میرا بیٹا، بس کرو یہ رو چاہنے تو پر ایک دفعہ سر تے سارے ہاتھ مارو تے تاں جملہ پڑھ دا
ورنہ میں چھوڑ کے جا رہا تھا جوانوں کی حالت سے مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ علامہ صدر الدین قزوینی جیسے بندے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پتہ نہیں ان شامیوں نے کس انداز سے زینب بی بی کو شام کے بازار سے گزارا ہے۔ وہ دے بی بی دے گزرن تو 6 مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بازار تجارت واسطے آیا ہے، اس بازار دی دیواراں دے لہو دے داغ ویکھے، ایک شامی نو آدھا ہے قربانیاں چھتوں دے کر دے ہو جو تاجہ دیواراں دے لہو ہے ٹکر مار کے شامی آدھا ہے ایک قربانیاں دا لہو نہیں۔ آج تو 6 مہینے پہلے کسے غریب دیا بھیڑا اس بازار جو گزریا نے انہا بے غیرتا